دوستو، آج ہم سلیم جاوید کی جوڑی جن کی فلمیں سیتا اور گیتا جو کہ دلیپ کمار کی فلم رام اور شام کی فیمیل کاپی تھی، اس کے بعد ان کی فلمیں ہاتھی، میرے ساتھی، شعلے، دیوار جیسی بلاک بسٹر فلموں کی ایک لمبی لسٹ ان کے نام پر ہے۔ یوں کہیے کہ وہ قلم کے سپر اسٹار تھے۔ اسی جوڑی کے سلیم صاحب نے جو سلمان خان کے پتا بھی ہیں اور وہ دلیپ صاحب کے بارے میں کیا کہتے ہیں انہی کی زبانی بتاتے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے دلیپ کمار کی بایوگرافی سبسٹینس اینڈ دا شیڈو میں کیا ہے، تو چلیے سنتے ہیں انہی کی زبانی۔ وہ کہتے ہیں، میرا خیال تھا کہ ایک عظیم شخص کے بارے میں لکھنا بہت آسان کام ہوگا، کیونکہ ان کے بارے میں پیدائش سے لے کر ان کی فلمی پارٹیوں میں مصروفیت، ان کی شخصیت، ان کی محبت کے بارے میں اتنا کچھ لکھا گیا ہے کہ آپ کو ان کی زندگی کی داستان کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن جب میں دلیپ کمار کے بارے میں لکھنے بیٹھا تو مجھے احساس ہوا کہ یہ کتنا مشکل کام ہے۔ میرے لیے یہ مشکل ہے کہ میں کہاں سے شروع کروں اور کہاں ختم کروں۔ بہرحال میں ایک سنجیدہ اور پرخلوص کوشش کرنے جا رہا ہوں۔ مجھے دریا کو کوزے میں بند کرنا ہے۔ دلیپ کمار کے پتا سرور خان جو پرتھوی راج کپور کے دوست اور ہمسائے تھے، وہ دلیپ کمار کا فلموں میں کام کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ انہیں دلیپ کمار کا فلموں میں کام کرنا منظور نہ تھا۔ وہ دلیپ کمار کو ایک دن مولانا ابوالکلام آزاد جو ایک مفکر، جنگ آزادی کے مجاہد، ان سے ملوانے لے گئے اور ان سے گزارش کی کہ دلیپ صاحب کو کچھ نصیحت کریں۔ مولانا نے سرور خان کی بات غور سے سننے کے بعد دلیپ کمار سے کہا، نوجوان، تم جو بھی کرو اسے دیانتداری اور خلوص کے ساتھ اس طرح کرو جیسا تم نماز ادا کرتے ہو۔ دلیپ کمار نے ایسے ہی کیا۔ انہوں نے اداکاری میں روحانیت بھر دیا اور اپنے پیشے کو عبادت میں بدل دیا۔ دلیپ صاحب اپنی اداکاری کو بڑی محنت اور لگن سے دن بدن نکھارتے گئے۔ وہ کوشش کرتے کہ جو بھی کردار ہو اس میں حقیقت کا رنگ بھرا جائے۔ مثال کے طور پر جب انہیں فلم کوہ نور میں ستار بجانا تھا تو انہوں نے ایک استاد سے کئی مہینے تک ستار بجانا سیکھا۔ ان کی عادت تھی وہ ہمیشہ نئی چیزوں کی تلاش میں رہتے تھے اور اسی تلاش میں انہوں نے بہت سی زبانیں سیکھیں۔ وہ انگریزی، اردو، بنگالی، ہندی، مراٹھی، پشتو روانی سے بول سکتے تھے۔ ان کی اداکاری کو بیان کرنے کے لیے میں ان کے وقت کے اداکار، ان کے دوست اور ان سے شدید مقابلہ کرنے والے راج کپور کا حوالہ دوں گا، جنہوں نے 1982 کی فلم شکتی دیکھنے کے بعد بنگلور سے دلیپ صاحب کو فون کر کے کہا تھا، لالے آج فیصلہ ہو گیا، تم ہی ایک عظیم اداکار ہو۔ شکتی فلم کو ہم دونوں یعنی سلیم جاوید نے لکھا تھا۔ جب ہم نے فلم کا اسکرپٹ ان کو سنایا تو میں قائل ہو گیا کہ خدا نے ان کو بہترین ذہانت سے نوازا ہے۔ انہوں نے کبھی لکھنے کی خواہش کا اظہار نہیں کیا، مگر شکتی کے کچھ اسکرپٹ اور ڈائلاگ اس قدر برے تھے کہ انہیں سدھارنا ضروری تھا، اور انہوں نے اس اسکرپٹ کو مکمل کیا۔ اسکرپٹ کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ ہم نے اپنا کام مکمل کر دیا ہے۔ بعد میں ہم نے کرانتی بھی لکھی تھی جس میں ان کا زبردست رول تھا۔ جب بمبئی ٹاکیز کی کوئن دیویکا رانی نے دلیپ صاحب کو اپنی فلم جوار بھاٹا کے لیے ایز اے ہیرو سلیکٹ کیا تو بمبئی ٹاکیز میں بہت سے لوگوں کو جھٹکا لگا تھا۔ اس میں راج کپور بھی شامل تھے۔ اس وقت ہیرو کا خوبصورت ہونا ضروری ہوا کرتا تھا اور دلیپ صاحب کو اس وقت کے معیار کے مطابق خوبصورت نہیں مانا گیا تھا، لیکن جلد ہی انہوں نے دیویکا رانی کو مایوس نہیں کیا اور بہت کامیابی حاصل کر کے سب کا منہ بند کر دیا۔ جب 1944 میں دلیپ صاحب نے فلمی دنیا میں قدم رکھا تو انہوں نے محسوس کیا اس وقت کے اداکار ڈرامائی انداز، اونچی آواز میں ڈائلاگ ادا کیا کرتے تھے۔ یہ پارسی تھیٹر کے اثرات تھے، اور دلیپ کمار وہ پہلے اداکار تھے جنہوں نے اپنے پرفارمنس میں تبدیلی پیدا کی، اپنے ڈائلاگ کو ٹھہر ٹھہر کر اور خاموش اداکاری کے ذریعے بہتر انداز سے پیش کیا۔ مجھے یقین ہے کہ انہوں نے پنڈت جواہر لال نہرو کی تقریریں ضرور سنی ہوگی، جو انگریزی میں سوچتے تھے اور ہندوستانی میں بولتے تھے۔ اس وقت جس طرح نہرو ہر دل عزیز تھے، اسی طرح دلیپ صاحب بھی اپنے پرستاروں میں مقبول ترین اداکار تھے۔ دلیپ صاحب ایک حساس شخصیت کے مالک تھے۔ محنت کرنے میں سختی اور شدت ان کی پیدائشی خصوصیت رہی۔ 1961 کی فلم گنگا جمنا میں انہوں نے جس معیار کا کام کیا ہے آج تک کوئی اور نہ کر سکا اور نہ ہی آئندہ کوئی کر سکے گا۔ دلیپ صاحب ون مین ڈپارٹمنٹ کا رتبہ حاصل کر چکے ہیں۔ ان کے ساتھ کام کرنے والے اور ان کے بعد آنے والے اداکاروں نے ان کی نقل کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن کوئی بھی اس بلندی پر نہ پہنچ سکا جس بلندی پر دلیپ صاحب پہنچ چکے تھے۔
کچھ ان کی نقل کرنے والے کامیاب بھی رہے۔ کیا یہ حیرانی کی بات نہیں ہے کہ دلیپ کمار اپنے کیریئر کے 60 سالوں میں صرف 60 فلموں میں ہی کام کیا، جبکہ آج ایک اداکار سال بھر میں 6 فلمیں کر لیتا ہے۔ دلیپ صاحب نے جتنی فلموں میں کام کیا، ان سے زیادہ فلموں کو انہوں نے ریجیکٹ کیا، مگر انہیں صرف 3 فلموں میں کام نہ کرنے کا افسوس ہے، وہ ہے بیجو باورا، پیاسا اور زنجیر۔ میں 60 سال سے فلم انڈسٹری میں ہوں، اس دوران کئی لوگوں سے ملا ہوں، مگر دلیپ صاحب جیسے کسی دوسرے شخص سے میری کبھی ملاقات نہیں ہوئی۔ وہ بیحد مہذب اور ایماندار شخصیت ہیں، اور وہ اپنے ذاتی تعلقات محبت، وفاداری اور اعتماد کے ساتھ کرتے ہیں۔ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ نہ صرف میں ان کو جانتا ہوں بلکہ میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے، اور وہ مجھے اپنا چھوٹا بھائی سمجھتے ہیں۔ دلیپ صاحب ذات، مذہب، ملک، زبان اور علاقے سے پرے رہے، اور ان کے پرستاروں نے ان کو 60 برس تک سپر اسٹار بنائے رکھا۔ ان کے پرستار حقیقی ہندوستانی ہیں، اور دلیپ کمار ہمیشہ ایک سیکولرزم کی علامت رہے۔ دلیپ صاحب ایک ابدی طور پر عظیم ترین اداکار ہیں۔ انہوں نے مجھ سمیت اپنے پرستاروں کو اپنی موجودگی اور اپنے شاندار کیریئر سے اس قدر خوشی بخشی ہے کہ ہم ان کے سدا مخروض رہیں گے۔ تو دوستو، یہ تھے رائٹر سلیم صاحب، جنہوں نے دلیپ کمار کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ تھینک یو۔